بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، یہ سی ڈی آپ کی خدمت میں شعبہ دارالاشاعت کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ: دارالاشاعت، اردو بازار، کراچی، پاکستان۔ ای میل ishaat@digicom.net.pk۔ فون نمبر 030022814002۔ شکریہ۔ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا، أما بعد۔ گزشتہ سے پیوستہ اتوار کو میں نے عرض کیا تھا کہ اس کتاب کے آئندہ چند ابواب دعا سے متعلق آ رہے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دعا کے آداب سے متعلق مختلف ابواب یہاں پر قائم فرمائے ہیں، اور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کے جو آداب منقول ہیں وہ ذکر فرمائے ہیں۔ تو ان میں سے پہلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا دعا احدکم فلا یقول ان شئت ولیعظم المسألہ ولیعظم الرغبہ فإن اللہ لا یعظم علیہ شیء اعطاہ۔ فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص کو دعا کرے تو یوں نہ کہے کہ اللہ اگر آپ چاہیں تو ایسا کر دیجئے، آپ چاہیں تو ایسا کر دیجئے، بلکہ جو اپنی مراد ہے وہ پختگی کے ساتھ مانگے تو یا اللہ فلاں چیز دے دیجئے، اور اس ولیعظم الرغبہ، اور جو چیز مانگ رہا ہے انسان اس میں اپنی رغبت کا خوب اظہار کرے، اس بات کا اظہار کرے کہ اسے واقعتاً اس کی رغبت ہے، اس کی طلب ہے، اور پختگی کے ساتھ مانگے کہ یا اللہ میں یہ چاہتا ہوں، اپنی رحمت سے مجھے عطا فرما دیجئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فإن اللہ لا یعظم علیہ شیء اعطاہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی بھی چیز بڑی نہیں، کوئی مشکل کام نہیں۔ کوئی بڑی سے بڑی چیز مانگو اللہ تبارک و تعالیٰ سے تو وہ کوئی اللہ کو دینا کچھ مشکل نہیں ہے۔ تو یہ نہ سوچو کہ اتنی بڑی چیز مانگ رہا ہوں، کہاں لمحہ کہاں دیں گے، نہیں۔ اگر مانگ رہے ہو تو اللہ کو قادر مطلق سمجھ کر اس کے قادر قدرت مطلقہ پر ایمان رکھتے ہوئے مانگو، جس چیز کی رغبت ہے وہ مانگو، اور پختگی کے ساتھ مانگو۔ دوسرے حدیث میں الفاظ یہ بھی آتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ پختگی کے ساتھ مانگو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کوئی مجبور کرنے والا نہیں۔ یعنی یہ اگر کہتے ہو کہ اللہ اگر چاہیں آپ تو دے دیجیے، چاہے تو نہ دیجیے، تو اس سے آپ کی طلب کی کمزوری کا اظہار ہوتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ دیں گے اسی وقت جب وہ چاہیں گے، کوئی ان کو مجبور تھوڑی کر سکتا ہے کہ ضرور دیں۔ اور کوئی بڑی سے بڑی چیز ان کے لیے کوئی گراں بھی نہیں، کوئی مشکل بھی نہیں۔ ہمارے حضرت والا حضرت ڈاکٹر صاحب صلی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو باری تعالیٰ بار بار قرآن کریم میں فرماتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہ بار بار جو
قرآن کریم میں باری تعالیٰ کی یہ صفت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ چیز پر قادر ہے، یہ کیوں؟ وہ اسی لیے بیان کی جا رہی ہے تاکہ بندوں کو یہ کہا جائے کہ تم اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے بھروسے پر اپنی مرادیں مانگو اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ جب دعا مانگو تو اللہ تعالیٰ کی اس صفت کا واسطہ دے کر مانگو کہ اللہ آپ نے فرمایا قرآن کریم میں آپ ہر چیز پر قادر ہیں، فلاں چیز مجھے عطا فرما دیجئے، میرے لیے مشکل ہے، آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اس واسطے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا واسطہ دے کر مانگو اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو اس میں اگر مگر لگانے کی ضرورت نہیں دعا میں، بلکہ پورے اہتمام کے ساتھ مانگو۔ البتہ یہ بات پہلے عرض کر چکا ہوں کہ مومن کا کام یہ ہے کہ دعا پختگی کے ساتھ کرے، قبولیت کی امید کامل کے ساتھ کرے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید بھی رکھے، لیکن ساتھ ہی پھر معاملہ، نتیجے کا معاملہ اللہ جل جلالہ پر چھوڑ دے کہ بس میں نے اپنا معاملہ اپنے اللہ کے حوالے کر دیا، جو میری طلب تھی وہ میں نے پیش کر دی، اب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتے ہیں بہتر کہ میرے حق میں کیا ہے، تو وہ جو فیصلہ وہ فرمائیں گے وہ اس پر راضی ہے۔ تو ایک طرف طلب میں کمی نہ ہو اور مانگنے میں کمی نہ ہو، اور دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے مکمل حوالگی ہو، تفویض ہو کہ میں نے تو اپنا معاملہ اللہ کے سامنے پیش کر دیا، اب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر انشاءاللہ جو کچھ کریں گے وہ بہتر کریں گے۔ مانگتے رہو اور پھر اللہ کے حوالے کرتے رہو۔ میں نے درخواست پیش کر دی اور اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا، اب جو وہ فیصلہ کریں گے وہ درست۔ تو دعا میں عبدیت ہے اور ساتھ ساتھ تفویض میں عبدیت ہے کہ اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا۔ افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا، اللہ تعالیٰ بندوں کو خوب دیکھنے والے۔ لہذا اگر فرض کرو تمہاری مانگی ہوئی چیز نہ ملی تو خامخواہ وسوسوں کا شکار مت ہو، بلکہ یا تو یہ توقع اور امید رکھو کہ ابھی نہیں ملی، ابھی مناسب وقت نہیں آیا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں مناسب وقت آئے گا تب ملے گی، یا اس بات پر یقین رکھو کہ میرے حق میں یہ چیز بہتر نہیں تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہتر کوئی چیز عطا فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کوئی کمی نہیں دینے میں، ہاں مناسب بعض اوقات وقت کے اوپر دیتے ہیں اور بعض اوقات اس سے اچھی چیز عطا فرما دیتے ہیں، انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ ہمارے حضرت والا واقعہ سنایا کرتے تھے، میں نے تو کہیں کتاب میں تو پڑھا نہیں ہے، ظاہر حضرت نے کہیں کسی بزرگ سے سنا ہوگا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جا رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے دعوت دی تھی کوہ طور پر، وہاں تورات عطا ہونی تھی، اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف ملنا تھا، تو جب کوہ طور پر جا رہے تھے تو جاتے ہوئے ایک شخص کے پاس سے گزر ہوا تو وہ بیچارہ بڑا پریشان حال تھا،